ہیلو بچوں، آپ کیسے ہو؟ آج جو ہم سٹوری لکھیں گے اس کا نام ہے سلیم اینڈ دا بیگر۔ کافی دیر پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں سلیم نام کا ایک مچھوارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ تالاب کے کنارے جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر گھر لے آتا۔ ایک دن وہ مچھلیاں پکڑ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بھکاری ملا۔ اس بھکاری نے کہا کہ بھائی، اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کر دیں، میں بہت بھوکا ہوں۔ سلیم نے اس بھکاری پر ترس کھا کر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس بھکاری کو دے دیے۔ اس بھکاری نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن جب سلیم مچھلیاں پکڑ کر واپس آ رہا تھا تو دوبارہ اس بھکاری نے کہا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ سلیم نے پھر اسے کچھ پیسے نکال کر دے دیے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایسے ہی وہ روزانہ کرتا تھا۔ جیسے ہی سلیم واپس آتا، مچھلیاں پکڑ کر واپس آتا، وہ راستے میں کھڑا ہوتا اور اس سے بھیک مانگتا، اس سے کہتا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں، اور سلیم اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دیتا۔ ایک دن سلیم نے سوچا کہ میں روزانہ اسے پیسے دے دیتا ہوں لیکن یہ اب تک کچھ نہ بن سکا۔ وہ واپس اس بھکاری کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کل تم نہر کے پاس آ جانا، میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام دوں گا۔ بھکاری نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل نہر کے پاس آ جاؤں گا اور آپ اپنا انعام تیار رکھیے گا۔ اگلے دن سلیم جب نہر کے پاس مچھلیاں پکڑنے گیا تو بھکاری پہلے سے ہی نہر کے پاس انتظار کر رہا تھا۔ بھکاری نے سلیم سے کہا، لائے دیجئے محترم، میرا انعام مجھے دے دیجئے۔ سلیم نے کہا، انعام تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن پہلے تمہیں یہ جال دریا میں پھینک کر مجھے مچھلیاں پکڑ کر دینی ہوں گی۔ بھکاری نے سلیم سے کہا کہ ہماری یہ بات تو نہیں ہوئی تھی کہ میں آپ کو مچھلیاں پکڑ کر دوں گا۔ سلیم نے کہا، تمہیں انعام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھکاری نے جال اٹھایا اور ندی میں پھینک دیا۔ سلیم نے اس بھکاری سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بھکاری نے جواب دیا کہ آپ نے کہا مچھلیاں پکڑو، میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا ہوں۔ سلیم نے کہا، تم نے جال ایسے نہیں بچھانا، رکو، میں تمہیں جال بچھا کر بتاتا ہوں، اب جلدی سے جال باہر کھینچو۔ سلیم نے جال اٹھایا اور زور سے ندی میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد سلیم نے وہ جال پکڑ کر واپس نکال دیا تو بھکاری نے پوچھا کہ آپ نے یہ جال واپس کیوں نکالا؟ سلیم نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے مچھلیاں پکڑ کر دو گے۔ بھکاری نے وہ جال پکڑا اور اسے ندی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ اس نے بار بار کوشش کی لیکن اس سے جال صحیح نہیں ڈلا۔ ایک دفعہ اس نے کس کے کوشش کی تو جال صحیح طرح ڈل گیا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن کوئی مچھلی نہیں پھنسی۔ بھکاری کو غصہ آ رہا تھا کہ اب تک جال میں کوئی مچھلی نہیں پھنسی۔ اس نے سلیم سے کہا کہ سلیم، اب تک جال میں کوئی بھی مچھلی نہیں پھنسی، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ سلیم نے کہا، رکو، ابھی تھوڑی دیر رکو، مچھلی ابھی پھنس جاتی ہے۔ وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جال میں بہت ساری مچھلیاں پھنس گئی ہیں۔ بھکاری نے
خوش ہو کر اتنی ساری مچھلیاں دیکھ کر چینخ ماری اور کہا، اتنی ساری مچھلیاں؟ سلیم نے بھکاری سے کہا کہ رک جاؤ، چلاؤ مت ورنہ مچھلیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ جال کو کھینچا اور اتنی ساری مچھلیاں اندر پھنس گئیں۔ پھر بھکاری نے سلیم سے کہا کہ لائے دیجئے سلیم بھائی، میرا انعام مجھے دے دیں جو آپ نے مجھے کہا تھا۔ سلیم نے کہا کہ تمہیں تمہارا انعام مل چکا ہے۔ بھکاری نے کہا، مگر آپ نے تو مجھے کچھ نہیں دیا۔ سلیم نے کہا، میں نے تمہیں مچھلیاں پکڑنا سکھا دیا ہے، اب تم بھیک نہیں مانگو گے اور محنت کر کر مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا کھانا پورا کرو گے۔ بھکاری نے کہا، اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھیک مانگنے کی زندگی سے محنت کے کام پر لگا دیا۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ anybody can be change his fortune by his hard work۔